أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ ابھی تک جو ہم نے اسباق پڑھے ان کے مختلف الفاظ معانی ہے. آج تاریخ ہے 19 نومبر سال 2020. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سلامت رکھے. عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق کا موضوع ہے واحد جمع، یعنی وہ الفاظ جن کا واحد تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی جمع کیسے بنتی ہے یہ آج ہم سمجھیں گے. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے چند الفاظ اور اس کی جمع واحد اور جمع پیش کی جائے گی. آپ اسے اپنی کاپی میں الگ سے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں. اور امتحانات کے اندر بھی واحد اور جمع مستقل پوچھے جاتے ہیں اور ان کے 5 نمبرات بھی ہوتے ہیں، یعنی 5 مارکس کے یہ ہوتے ہیں. اور بہت آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق یعنی الفاظ کے واحد جمع کی طرف. یہ ہماری اسکرین پر موجود ہے. واحد جمع اوپر کے حصے میں 2 عنوان دیے ہیں، واحد جمع، اور برابر اس کی بائیں طرف بھی واحد اور جمع، یعنی ٹوٹل 2 کالم کے اندر الفاظ کے واحد اور جمع بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا ہے بیتن، اس کا جمع ہوگا بیوتن. ایک بات ذہن نشین رکھے کہ ان الفاظ کے معانی کی طرف، یعنی ان کا اردو کیا بنتا ہے، اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے. بہت سے طلبہ سوالات کے اندر یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ واحد اور جمع بنائیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے کہ بیتن کا معنی گھر ہے، تو وہ اس کے سامنے بیوتن کی بجائے گھر لکھ دیتے ہیں. لیل ان کا معنی رات ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو وہ سوال کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہاں پر اس کا ترجمہ لکھتے. ترجمہ نہیں لکھنا ہے ہمیں، یہاں پر جو لفظ دیا گیا ہے اس لفظ کا ہمیں جمع بنانی ہے. یعنی اس کو جمع میں کیسے کہیں گے، جیسے کہ لڑکا یعنی ایک، لڑکیں بہت سے لڑکے یعنی ایک سے زائد. گھوڑا یہ واحد ہے، گھوڑے یہ جمع ہے. مکان واحد ہے، مکانات جمع ہے. تو یہاں پر جو سوال ہے وہ واحد اور جمع کا ہے، یعنی واحد لفظ کو جمع بنانا ہے.
نہ کہ اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ جہاں پر یہ پوچھا جائے کہ نیچے دیے گئے الفاظ کے معانی لکھو، وہاں پر آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، ورنہ جہاں پر یہ اوپر عنوان دیا گیا ہو کہ نیچے آپیلا شبدوں بہو وچن کرو، بہو وچن کا معنی ہوتا ہے جمع بنانا، تو بہو وچن کا مطلب ہوتا ہے جمع بنانا، تو وہاں پر ہم نے جمع بنانی ہے، نہ کہ اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اور بہت سے طلباء دونوں کام کرتے ہیں کہ واحد کی جمع تو لکھتے ہیں اور جمع کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ جتنا سوال ہے اتنا ہی جواب دیا جائے۔ سوال ہے واحد کی جمع بنانا تو جمع ہی بنائیں گے، وہاں پر ترجمہ آتا ہو تب بھی ہم نہیں لکھیں گے۔ جہاں پوچھا جائے کہ ترجمہ لکھنا ہے وہیں لکھیں گے، معنی لکھنا ہے وہیں لکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ واحد جمع کے اندر عربی لفظ کا عربی ہی لکھنا ہے اور جمع کی شکل میں لکھنا ہے۔ وہ کیسے ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسکرین پر موجود ہے کہ بیتن واحد ہے، اس کی جمع ہے بیوتن۔ قول یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اقوال۔ لیل واحد، لیالی جمع۔ ظہر واحد، ظہور جمع۔ حامل یہ واحد ہے، حمال جمع۔ ماء واحد، میاء جمع۔ یہ میاہن لکھا ہے، ہا لکھا ہے، یہاں پر آئے گا حمزہ۔ بلد واحد، بلاد جمع۔ اور ایک بات یہ سمجھ لے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سبق کے اندر ہم نے جمع پڑھے ہیں اس کے، لیکن ہمیں اس نے جب سوال پوچھا جائے تو اس کا واحد جو ہوتا ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ عام طور پر سوال اسی طرح ہوتا ہے کہ نیچے دیے گئے الفاظ کی جمع بنائے، جمع سے واحد بنانے کا سوال نہیں ہوتا، واحد سے جمع بنانے کا ہی سوال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم واحد جمع دونوں کو اس طرح یاد کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھا گیا ہو جمع اور ہم لکھ دیں اس کا واحد، ایسا نہیں ہوتا ہے، واحد کی ہی جمع بنتی ہے، ایسا ہی سوال آتا ہے۔ بلد بلاد، سبیل سبل، شیء اشیاء، کفن اکفان، کفن اکفان۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے اکفان تو پڑھا ہے، الیس بتقوی اللہ ان کنت غافلا اشعار والا جو سبق ہے اس کے اندر لفظ اکفان آیا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک لفظ کفن والا کوئی سبق پڑھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے واحد دیا ہے، اس کی ہمیں جمع یاد رکھنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اکفان تو یاد ہو کہ بھئی اکفان یعنی کفن، لیکن اس کا واحد کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کفن لکھا ہوا دیکھیں تو آپ بالکل ششدر رہ جائیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کا جمع کیا ہوگا۔ تو ہمیں دونوں یاد کرنا ہے، جمع کی واحد بھی یاد کرنی ہے اور واحد کی جمع بھی یاد کرنی ہے۔ کفن ان کی جمع ہے اکفان۔ نموذج جمع ہوگی نماذج۔ رزق ارزاق، قلب قلوب۔ انا نحن، انا کی جمع آئے گی نحن۔ وقت اوقات، رجل رجال، ولد اولاد، ابن ابناء، شغل اشغال۔ اب بائیں طرف آتے ہیں، منزل جمع ہوگی منازل۔ مال جمع ہوگی اموال۔ قطر جمع آئے گی اقطار۔ حقیبۃ جمع آئے گی حقائب۔ یوم ایام۔ عائقۃ اوائق۔ یہاں پر دھیان دیں کہ کچھ جمع ایسی ہوتی ہے جو واحد لفظ سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتی ہے، تو ایسے الفاظ اور اس کی جمع کو
دھیان کے ساتھ اور غور کے ساتھ یاد کرے، انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ علم علوم، دقیقۃ دقائق، شقی اشقیاء، وطن اوطان، متاع امتعۃ۔ یہاں پر دیکھیے واحد ہے متاع اور اس کی جمع ہے امتعۃ، یعنی کچھ وزن ہٹ گیا ہے، لیکن اس کی جمع تو یہی ہے، ہمیں اسے دھیان سے یاد کرنا ہے۔ طبیب اطباء، ارملۃ ارامل، وزیر وزراء، شجر اشجار، قلم اقلام، نجم نجوم، حال احوال، ید ایدی۔ یہ الفاظ ہے جن کی جمع ہم نے آج سیکھی۔ آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد میرے پرسنل نمبر پر بھی بھیجیں تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ نے لکھ لی ہے، اور اسے یاد بھی کر لیں۔ ایسے کچھ سوالات جو امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں ہم مشق کریں گے، اور اس کی ایک ہم مختصر سا امتحان بھی لے لیں گے، جس کے ذریعے آپ کو یہ بھی اطمینان ہو کہ آپ نے کتنا سیکھا، اور ہمیں بھی یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہو اور کتنے کامیاب ہو رہے ہو۔ تو ان الفاظ کو آپ اپنی نوٹ بک کے اندر واحد جمع کے ساتھ لکھ لیں، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں نہیں لکھنا ہے، آتا ہو پھر بھی۔ اگر آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس کے معانی معلوم ہیں، باوجود معلوم ہونے کے آپ نے لکھنے نہیں ہیں، صرف واحد کی جمع ہی لکھنی ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسے آپ اپنی کاپی کے اندر اچھے تحریر کے ساتھ لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں، اور بہت آسان ہے۔ امید ہے کہ ایک لفظ کو اگر تم 7 مرتبہ یا بہت زیادہ 11 مرتبہ پڑھو گے آپ کو یاد ہوگا، اور رٹنا نہیں ہے، اسے دیکھ کر دھیان سے پڑھنا ہے تاکہ یہ کس طرح لکھے جاتے ہیں وہ شکل آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور مکمل آپ کا ذہن اسے محفوظ کر لے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ، ملیں گے آئندہ سبق کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔